السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرما دے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 5 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کا اسلوب بیان جو ہے آہستہ آہستہ نرمی سے سختی کی طرف جاتے ہوئے، کہ پچھلی آیات میں صرف الہ حقیقی کی عبادت، غلطیوں اور گناہوں پر توبہ اور استغفار کا بیان تھا، ڈرانے اور خوشخبری کی باتیں تھیں، توبہ پر دنیا اور آخرت کے فضل اور آخرت کے لیے مال و متاع اس کا ذکر تھا، اور پھر آہستگی سے یہ فرما دیا کہ یوم آخرت سے ڈرو، جب تم میرے حضور حاضر ہوگے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کر فرمایا کہ ہم تمہاری ظاہری اور چھپی سب کیفیت کو اللہ جانتا ہے، تم اپنے اعمال، اپنی کرتوتیں اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ فرمایا الا انہم یثنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار کیا جائے، جیسے کسی لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ یثنون صدورہم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اپنے سینوں کو دورا کر رہے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، یعنی یہ استعارتاً کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے سینوں کو دورا کر رہے ہیں، چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ثنا یسنی، اس کے یعنی منہ موڑ لینا، اپنے آپ کو لپیٹ لینا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو دعوت تھی، وہ مخالفین لوگ جو تھے ان کا طریقہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کے رخ بدل لیتے، اپنے آپ اوڑھ میں چھپا لیتے، یعنی وہ آپ کا سامنا نہیں کر پاتے تھے، یوں کہہ لیں حقیقت کو پہچان تو گئے تھے لیکن وہ اس کا تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کے دل میں ایک چور تھا، الا حین یستثنون، الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑا لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی بات تک کو جانتے ہیں، خیالات تک کو جانتے ہیں۔ یعنی منہ پھیرنا، سینے کو دورا کرنا، دراصل یہ اللہ کی بات کو، دعوت حق کو نظر انداز کرنے کی ایک صورت ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سچائی اور حقیقت تو آشکار ہو چکی ہوتی ہے، مگر اسے تسلیم کرنے میں انا آڑے آتی ہے، وہ داعی کو کمزور یا حقیر سمجھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ حقیقت کا سامنا ہی نہیں کر پاتے اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آج اگر حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو تو کل اللہ کے حضور کیسے پیش ہوگے، جب کہ اللہ آج بھی اور کل بھی تمہارے دلوں کی کیفیت، حالت، خیالات سب کو جانتا ہے، اور تم اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ اے انسان،
اس منظر پر ذرا غور کر کے اللہ خبیر و علیم ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، تم چھپ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ انہو علیم بذات الصدور، دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات کو، ہر راز کو جانتا ہے۔ انسان کتنا کم عقل اور بد وقت ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے ڈر اور شرم کی وجہ سے تو کچھ ایسے کام چھوڑ دیتا ہے یا گناہ کے کام چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا میری بدنامی ہوگی، مگر اس عظیم ہستی سے شرم نہیں کرتا جو دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتی ہے، سزا اور جزا کا اختیار رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم گناہ کرنے پر آمادہ ہو ہی گئے ہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خدا نہ ہو۔ تو یاد رکھو روح زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات نہ ہو۔ تو یہ اسی طرح ایک اللہ والے کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لاکھ چاہتا ہوں کہ برائی سے بچ جاؤں، لیکن نفس جو ہے اس پر قابو نہیں رہتا، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے کہ میری جو عادت جو ہے چھوٹ جائے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ پھر تو جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو خدا کی زمین سے باہر نکل جائے گا، خدا کی زمین میں نہ رہا کر۔ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اس شیخ نے کہا کہ اس کی زمین پر رہو اور پھر اس کا کہنا بھی نہ مانو۔ بوڑھا کہنے لگا کوئی اور نصیحت کرو۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جب گناہ کرو تو ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں خدا نہ ہو۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے کہ میں اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لوں؟ اس نے کہا یہ چھپنے کی طاقت نہیں ہے نا، تو پھر ایسے کرو جب فرشتہ اجل آئے گا نا تو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو بوڑھا کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار اتنا مجبور ہے کہ اللہ کی ذات اس کی بنائی ہوئی زمین سے نہیں نکل سکتا، اس سے چھپ نہیں سکتا، فرشتہ اجل کو انکار نہیں کر سکتا، پھر بھی تو اتنا بدبخت اور کم عقل ہے، پھر بھی گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو یہی ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم بڑے بے بس ہیں، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی عاقبت جو ہے وہ گناہوں سے بھر رہے ہیں، برائیوں سے بھر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رہے ہیں۔ آئیے توبہ کی طرف، استغفار کی طرف اللہ کو منا لیجئے اس سے پہلے کہ زندگی کی یہ دوڑی، یہ سانس ختم ہو، ٹوٹ جائے۔ اللہ کو منا لیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔